وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے اناتھ کے بارے میں چرچا کرنے جا رہا ہوں جو سنسار کے سارے اناتھ میں سب سے مہان، سب سے اتم، سب سے سروشریشٹھ ہے. یہ اناتھ ابھی ماں کے گربھ میں ہی تھا کہ پتا کا دیہانت ہو گیا، اور پتا کے دیہانت کے بعد ماں اور دادا نے اس کی پرورش کی، اس کا پالن اور پوشن کیا. یہ اناتھ ویکتی جو کہ سنسار کا سروشریشٹھ ویکتی ہے، یہ مکہ میں جنم لینے والے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں. سنسار کے سب سے اچ ونشج کے اندر، سب سے شریف قبیلے اور خاندان کے اندر ایشور نے آپ کو جنم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی سنتان میں کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا. وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم. تو سنسار کے سب سے سروشریشٹھ اور سب سے اچ ونشج کے اندر، سب سے اشرف ترین قبیلے اور خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پینے کی مدت میں 2 سال تک، 2 سال کے اوستھا میں وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ جا کر ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے اور شہر کے وبا سے محفوظ اور سرکشت ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ششو کال کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی بچے تھے تو اس وقت بھی دیہات سے عورتیں آئیں شہر سے بچوں کو لے جانے کے لیے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناتھ تھے، اس لیے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا. انتتہ حلیمہ سعدیہ نے، جن کو کہ کوئی بھی بچہ نہیں ملا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے ڈیرے پہ واپس آئی تو ہر طرح کی برکت انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی جیون کے اندر پایا. ان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے پوری رات روتا رہتا تھا.
ماں باپ کو سونے نہیں دیتا تھا، لیکن جس رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کر آئی، اس اناتھ بچے کو اپنے پاس لے کر آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کے پیا اور ان کا بچہ بھی پیٹ بھر کے پیا، اور دونوں کے دونوں آرام سے پوری کی پوری رات گزارے۔ صرف یہ برکت ان کے شریر کے اندر ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے جو جانور تھے ان کے اندر بھی یہ برکت دیکھی گئی۔ ان کے ہسبینڈ جب اونٹ کو دوہنے کے لیے گئے تو اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور وہ دودھ لے کر آئے اور دونوں نے خوب دودھ پیا، یہاں تک کہ آرام سے پوری رات انہوں نے گزاری۔ وہ کہتی ہیں کہ جس گدھی پہ سوار ہو کر وہ مکہ آئی تھی، وہ گدھی اس قدر مریل اور دبلی پتلی تھی، بے جان تھی، کہ وہ راستے میں سب سے پیچھے پیچھے رہا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے بنو سعد اپنے قبیلے اپنے بنسج کی طرف وہ نکلی، تو یہی گدھی جو کہ دبلی پتلی اور مریل تھی، قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے رہ رہی تھی، اس کے اندر اتنی تیزی آ گئی کہ وہ قافلے میں سب سے آگے آگے رہنے لگی۔ 2 سال کی جب مدت پوری ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ آمنہ کے پاس آئیں۔ لیکن انہوں نے جو برکت دیکھی تھی اپنے شہر کے اندر بھی، اپنے دیہات کے اندر بھی، جو انہوں نے برکت دیکھی تھی کہ بنو سعد کا وہ علاقہ قحط زدہ تھا، آکال پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ بکریوں کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، جبکہ اسی وقت ان کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی اور واپس آتی تو ان کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ساری برکت دیکھ کر جب 2 سال پورے ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی ماں آمنہ کے پاس آئی، تو ان سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا، یہ درخواست کی کہ اور کچھ دنوں تک انہیں ان کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے، بنو سعد کے اندر ہی انہیں رہنے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر دوبارہ بنو سعد آ گئی۔ ابھی کوئی 2 سال ہی گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرنے کا واقعہ پیش آیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام نے ان کو لیا، لینے کے بعد میں زمین کے اوپر لٹایا اور پھر سینے کو چیرا، اور سینے کو چیرنے کے بعد میں اس میں سے دل کو نکالا، اور دل کے اندر جو گندا حصہ تھا اس حصے کو نکال کے باہر پھینکا، اور پھر اس کو سونے کے برتن کے اندر زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو سیدھا کر کے پھر اسی جگہ پہ اس کی جگہ پہ دل کو فٹ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے وہ دوڑے دوڑے ان کی ماں کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ ان کی ماں اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل فک پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں انہیں واپس اپنے گھر لے کر آئی، اور اس ڈر سے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی بڑا گھٹنا نہ گھٹ جائے، پھر انہیں دوبارہ لا کر مکہ کے اندر ان کی والدہ کو، ان کی ماں کو واپس کر دیا۔ اور اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پاس پلے بڑھے، اور 6 سال کی عمر میں جب ان کی ماں مدینے سے واپس لوٹ رہی تھی تو ابوا نامی جگہ پہ ان کی ماں کا بھی دیہانت ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس پلے اور بڑھے، انہوں نے ہی ان کا پالن پوشن کیا۔
لیکن ابھی 8 سال ہی عمر ہوئی تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پلے بڑھے۔ ابو طالب نے ہی ان کا دیکھ ریکھ کیا اور وہ ان سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر بیاپار کے لیے وہ مکہ سے باہر جاتے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام جا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور اس راہب نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے آگے چل کے نبی ہونے والا ہے، آپ اسے شام لے کر نہ جائیں، اگر آپ ان کو شام لے کر جائیں گے تو وہاں کی یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے اندر بھی اپنا بڑا نام کیا، اپنے نام کو بہت ہی زیادہ روشن کیا، اور آپ جب سے پلے بڑھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمانداری، سچائی، لوگوں کے ساتھ دیا کا بھاؤ اور لوگوں کے ساتھ مہربانی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا سہایتا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور پختہ ہوتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے اندر اس قدر نام ہوا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، سچے امانت دار کہا کرتے تھے۔ اور اسی شہرت کو سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ مکہ کی ایک بہت ہی بڑی بزنس مین تھی، بزنس وومن تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے، اپنے بیاپار کے لیے راضی کیا کہ ان کے قافلے کو لے کر جائیں اور ان کے لیے تجارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیاپار کیا اس کے اندر اتنا زیادہ فائدہ ہوا، اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، خیال بھی نہیں کیا تھا۔ اور راستے میں جو کچھ بھی ہوا تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کے غلام، ان کے داس میسرہ نے آ کر ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آچرن ہے، ان کے کیا اخلاق ہیں، اور ان کی سچائی اور ان کی امانتداری کی جب باتیں میسرہ نے آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تو اس سے وہ کافی پربھاوت ہوئی، اور پھر اپنی سہیلی کے ذریعے سے ان کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادی ہو چکی تھی، لیکن دونوں ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، اور مکہ کے دوسرے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سارے کے سارے سردار چاہتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شادی ہو جائے، لیکن سارے لوگوں کے پیغام کو انہوں نے واپس کر دیا اور کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب یہ آچرن دیکھا، یہ اخلاق دیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پربھاوت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس سندیشہ کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کر شادی کے معاملے کو طے کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتان دیے، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، وہ ساری کی ساری سنتان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے جنم لی۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، اور اسی طریقے سے دونوں کے دونوں بچے جو کہ بچپن ہی کے اندر وفات کر گئے تھے، یہ سارے کے سارے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس سے پہلے ہی سے قریش کے جو حالات تھے
ان لوگوں کے جیون کا جو طریقہ تھا، جیون شیلی جو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو ان کے اندر دوری پائی جاتی تھی، اور شراب، جوا اور اس طریقے سے دوسری بدکرداری کے جو کام تھے اس کے اندر جو ملوث تھے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں پیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا نہیں کھیلا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش نہیں کی، غیر اللہ کو پوجا نہیں، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ نے ان ساری حقیقتوں کو سمجھا، اور اس سے آپ نے جتنی بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جتنی بھی برائی تھی، ان ساری برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اپنائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہائی میں جا کر، اکیلے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محبت بٹھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے رمضان کے لیے غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جایا کرتے تھے، اور وہیں پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپاسنا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرے سال، اس طریقے سے جب یہ تیسرا سال تھا تو تیسرے سال 21 رمضان کی بات ہے، سوموار کا دن تھا، صبح کے وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، دبوچنے کے بعد میں چھوڑا اور کہا کہ پڑھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے کہ پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب جو ہے بہت ہی زیادہ معزز ہے، آپ کا رب جو ہے بہت ہی زیادہ پرتشٹت ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے کہ قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ ساری کی ساری چیزیں سکھائیں جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کے بعد، اس کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ ڈر گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑے اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے کپڑے اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برباد نہیں کر سکتا، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو کھانے پہ آپ دعوت دیا کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصیبت زدہ کی آپ مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے گن آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں۔ ورقہ ابن نوفل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی تو سننے کے بعد میں کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، اور کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تعجب ہوا، اور تعجب کے اندر تعجب اس لیے ہوا کہ یہی لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے،
صادق کہتے تھے، سچے کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، اپنی جو چیز بھی ہوتی تھی ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکشت رکھا کرتے تھے، یہی لوگ کیا ان کو یہاں سے نکال دیں گے؟ جب ان کے درمیان کسی طرح کا جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرتے اور آپ ان کے درمیان نیائے کیا کرتے تھے، تو کیا ایسے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے؟ اس لیے آپ نے تعجب کے اندر پوچھا او مخرجیہم، کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ سے پہلے لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، کہ اس طرح کا کوئی بھی پیغام، کوئی بھی انسان اس طرح کا سندیشہ جب بھی لے کر آیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اس لیے یہ لوگ آپ سے بھی دشمنی کریں گے اور آپ کو بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد، یہ ساری چیزوں کو سننے کے بعد میں ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور پھر واپس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر واپس چلے گئے، اور جو دن بچے ہوئے تھے ان دنوں کے اندر، رمضان کے ان باقی دنوں میں عبادت کی۔ غار حرا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر انہوں نے آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سننے کے بعد اپنی دائیں، اپنی بائیں، آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اوپر کی طرف اٹھائی تو دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو کہ غار حرا کے اندر نازل ہوا تھا، آسمان و زمین کے بیچ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دڑے دڑے آئے اور آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر چادر اڑا دو، دسرونی دسرونی، مجھے جو ہے میرے اوپر کمبل ڈال دو، اور کمبل ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور خوف جاتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ کمبل کو اوڑھنے والے اٹھو، کھڑے ہو، ڈراؤ، اپنے رب کی تعریف کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے کو پاک کرو اور گندگی سے دور ہو جاؤ۔ یعنی یہ لوگ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کیا کرتے ہیں، جو دیوی دیوتا انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ استھانے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور یہاں پہ جا کر جو ہے یہ بھکتی بھرا کرتے ہیں اور پوجا کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی عبادت کو چھوڑ کر، ان کا پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اپنے کپڑے کو پاک کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے ایشور کی بڑائی بیان کیجئے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سندیشہ آیا، یہ پیغام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طریقے سے وہ جانتی تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جتنے بھی گھٹنا کرم تھے، یہ سارے کی سارے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے کزن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے غلام زید ابن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کا سہایتا کیا، اور بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آدیش آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد میں یہ دائرہ اور بڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آدیش ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان کر دیجئے،
اور ان مشرکوں سے، شرک کرنے والوں سے آپ دوری اختیار کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کا اعلان کیا۔ سارے کے سارے لوگ اس آواز کو سن کر اکٹھے ہوئے، کیونکہ جب کسی طرح کی ڈرانے کی بات ہوتی تھی، جب کسی طرح کا بڑا گھٹنا ہونے والا ہوتا تھا تو اس طرح کی آواز دی جاتی تھی، یا صباحا کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ سب کے سب وہاں پہ اکٹھے ہوئے، جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنی طرف سے کسی ایک آدمی کو بھیجا تاکہ جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور سن کر آ کر مجھے بتائیں۔ جب وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر آکرمن کرنے والی، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کو جھوٹا ہی نہیں پایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے سامنے ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں، ایک عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، محمد رسول اللہ کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ پھر وہاں پہ سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو لہب، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد بربادی ہو تمہارے لیے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ بربادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ بربادی جو ہے یہ ابو لہب کے لیے ہے، وہ برباد ہو اور وہ ضائع ہو، وہ ناکارہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک قبیلے کو آپ نے خطاب کیا کہ لوگوں اپنی جان کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لو۔ یہاں تک کہ عباس ابن عبد المطلب کو بھی کہا، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو کہا کہ چچا آپ اپنی جان کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیجئے۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ اپنی جان کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لو، اور دنیا کی جو چیزیں مجھ سے مانگنی ہے مانگ سکتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور قریش کے لوگ جو کہ بت پرستی کے اندر لپت تھے، جو نیک لوگوں کے استھانے بنا کر، ان کے اسٹیچو بنا کر، ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے تھے، ان لوگوں کو یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں بھائی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اسلام لائے تھے ان کو ستانا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت، سب سے پہلی مہیلا جو کہ اسلام کے اندر شہید ہوئی وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ابو جہل نے ان کے گپتان کے اندر نیزہ مارا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، اور باقی جو دوسرے مسلمان تھے ان کے اوپر بھی مصیبت کا پہاڑ توڑا گیا۔ پھر اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی انصاف والا بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن مکہ کے ان کافروں نے انہیں حبشہ سے بھی نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر ناکام ہوئے۔ پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت ہوا، پھر دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت ہوا، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی مکہ کے اندر حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت پیش کیا کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور یہاں تک کہ مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا آدیش دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف اب جائیں، اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ جب قریش کے کافروں نے دیکھا کہ اب سارے کے سارے مسلمان تو ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں اور اس ہجرت کا جو ہے ہو سکتا ہے برا اثر ہو، یہ سارے کے سارے وہاں پہ مضبوط ہو جائیں، پھر ہمارے لیے مشکل پیدا کریں، تو اس لیے جو ہے ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ان کا جو پارلیمنٹ تھا دارالندوہ، اس کے اندر سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے، ہر بنسج سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، اور یہ سارے کے سارے نوجوان ایک ہی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آکرمن کریں اور ایک ہی بار میں ان کا قصہ تمام کر دیں۔ اس طرح کی انہوں نے سازش رچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دی اور یہ حکم دیا کہ آپ اب یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے لیے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار ثور کے اندر 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور 3 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے، مکہ کے اس غار سے جو ہے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکلے، اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ قباء سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی، پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کا معاہدہ کیا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، اور پھر اس کے بعد میں دستور، جو اسلامی دستور ہے، اس دستور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سنویدھان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ جس کی روشنی میں مسلمان، مہاجر، انصار اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی یہ سارے کے سارے امن و شانتی کے ساتھ رہ سکے۔ اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی زندگی مدینہ کے اندر گزاری۔ اس کے اندر بہت سارے غزوات بھی ہوئے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکہ اور مدینہ سے نکال کر دوسری جگہوں تک پھیلا دیا۔ 8 ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کے 8 سال بعد، مدینہ آنے کے 8 سال بعد، جب مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا، جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کو توڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر آکرمن کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح کا دیا اور اس طرح کی رحمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مار رہے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور جنہوں نے معصوموں کے اوپر ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فتح پانے کے بعد، جیت پانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندک نہیں بنایا، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی نہیں بنایا، بلکہ سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے دشمنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ستایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم اور انیائے کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دیا کا بھاؤ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحمت سے پیش آیا، اور اس طریقے سے آپ سارے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، آپ کے دیہانت سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر، ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ آئے، اور وہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے اندر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے جس دین سے میں راضی ہوا وہ دین اسلام ہے، وہ اسلام دھرم ہے جس کو کہ میں نے تمہارے لیے اپنا چنا ہے، جسے کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اسی وقت جو ہے مکمل کر دیا، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اور مکے کے اندر اور مدینے کے اندر جیون جینے کا جو بھی طریقہ ہے، جیون بتانے کا جو بھی طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، اپاسنا کا معاملہ ہو، پوجا کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، بیپار کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو واضح کر دیا، اور ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں ایک دستور بنا دی، ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنا دیا، اور ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہو گئی۔ اور اس طریقے سے 10 سال مدینے میں گزارنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لوٹ کر واپس مدینہ آئے تو ربیع الاول کے اندر 11 ہجری کے اندر ربیع الاول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ گھٹنا جو ہے، دیہانت کا یہ گھٹنا جو ہے، یہ صحابہ کرام کے اوپر سب سے مشکل ترین گھٹنا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکے، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جلدی جو ہے وفات ہو گئی، اور وفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دستور اسلام کا، یہ دستور اسلام کا، یہ نظام اسلام کا، یہ قانون، یہ قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے عام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے، صرف قریش کے لیے، صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری دنیا والوں کے لیے سندیشتہ بنا کر بھیجا، پوری دنیا والوں کے لیے سندیش واہک بنا کر بھیجا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کی طرف سے جو یہ سدھانت لے کر آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیدان لے کر آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے، اس نظام کو ہم صحیح طور پہ پڑھیں، صحیح طور پہ سیکھیں، اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر سفلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔